اسرائیل نے گزشتہ شب لبنان کے دارال حکومت بیروت کے ہوائی اڈے کے قریب بمباری کی ہے اور میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کارروائی میں عسکری تنظیم حزب اللہ کے متوقع سربراہ ہاشم صفی الدین کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے بیروت پر حملے کا نشانہ وہ بنکر بنا جس میں ہاشم صفی الدین موجود تھے اور وہ کمانڈرز کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ آزاد ذرائع نے اس بات کی اب تک تصدیق یا تردید نہیں کی کہ ہاشم صفی الدین زندہ ہیں یا نہیں، جبکہ اسرائیل اور حزب اللہ نے فوری طور پر ان رپورٹس کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ ہاشم صفی الدین حزب اللہ کے مقتول سربراہ حسن نصر اللہ کے ماموزاد بھائی ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ وہی حزب اللہ کے نئے سربراہ ہوں گے۔ ہاشم صفی الدین 1960 کے اوائل میں جنوبی لبنان میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا شمار حزب اللہ میں شامل ہونے والے ابتدائی اراکین میں ہوتا ہے۔ لبنان میں خانہ جنگی کے دوران وہ تنظیمی امور کے ساتھ کئی دیگر اہم کرداروں میں بھی سامنے آئے۔ وہ حزب اللہ کے سیاسی، ثقافتی اور روحانی لیڈر کے ساتھ ایک موقع پر تنظیم کی عسکری کارروائیوں میں بھی نمایاں دکھائی دیے۔ ہاشم صفی الدین کا شمار حزب اللہ میں تیزی سے ترقی پانے والے ارکان میں ہوتا ہے۔ 1995 میں انہیں تنظیم کی گورننگ کونسل کا رکن بنایا گیا، جس کے فوری بعد ہی انہیں جہاد کونسل کا نگران تعینات کر دیا گیا۔ حزب اللہ کی جہاد کونسل تنظیم کی عسکری کارروائیوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ صرف 3 سال بعد 1998 میں ہاشم صفی الدین کو تنظیم کی ایگزیکٹو کونسل کی قیادت سونپی گئی۔ یہ وہ عہدہ ہے جس پر حزب اللہ کے مقتول سربراہ حسن نصر اللہ 1992 میں تنظیم کے سیکرٹری جنرل بننے سے قبل 2 مرتبہ ذمہ داری ادا کر چکے تھے۔ حسن نصر اللہ کی طرح ہاشم صفی الدین نے بھی ایران سے تعلیم حاصل کی تھی۔ ایران کے شہر قم میں مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہاشم صفی الدین نے تہران کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کر لیے تھے۔ ہاشم صفی الدین کے ایران کے پاسدارانہ انقلاب کے سابق کمانڈر میجر جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھ نہ صرف قریبی تعلقات تھے بلکہ دونوں سمدھی بھی ہیں۔ ان کے صاحبزادے رضا ہاشم نے قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی سے شادی کی تھی۔ اس شادی کو بعض تجزیہ کاروں اور ناقدین نے حزب اللہ میں ایران کے اثر و رسوخ کے طور پر دیکھا تھا۔ حزب اللہ میں ہاشم صفی الدین کے کردار کو دیکھتے ہوئے امریکہ اور سعودی عرب نے مئی 2017 میں ان کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ہاشم صفی الدین کو قومی سلامتی اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کے لیے خطرہ قرار دے رکھا ہے۔